اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے بزرگ یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کے بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی کا پیر بیمار ہو تو اس کو کسی مزار پہ لے جائے. تو انو مزار تے بلا دینے بزرگوں کو بلا دینے دعاواں کرنے واسطے. اپنے پیر بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے شفا انٹرنیشنل میں جا کے بریک لگاتے ہیں. کوئی آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں. اللہ نے بولو کہا کھانا چھاڑ دو. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ کس لیول کا دھوکہ ہو رہا ہے؟ دیکھ لیں ہمارے نبی جو ہے وہ بڑے ریئلسٹک ہیں، اور بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کے بزرگ بھی ریئلسٹک ماننے کے لیے ان کو تیار نہیں کہتا. نہیں ان سے پوچھیں غلطی، ہاں جی غلطی پیغمبر کے علاوہ ہر بندے سے ہو سکتی ہے. اچھا اپنے بزرگ کی کو 8-10 غلطیاں گنوائیں، استغفر اللہ، ساتھ ہی استغفر اللہ پڑھ دیں. ہم یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں اور یہ بائی پاس کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بائی پاس چھوڑیں، ہم ایک مولود بچہ لے کے آتے ہیں بغیر بلیڈ مارے روحانی طور پہ اس کے خطرے کر کے کوئی بزرگ بتا دے. خطرے نہیں ہو سکتے کیونکہ نظر آ جائیں گے. میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شروع میں حاملہ عورت کو دودھ پلانے سے منع کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے فارس اور روم کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہتی ہیں، ان کو کوئی ایشو لاحق نہیں ہوتا. تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ حاملہ عورت دودھ پلا سکتی ہے. علی بھائی ایک حدیث ہے کہ بیماری کسی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے، کہ جہاں طاعون کی بیماری ہو وہاں نہ تو کوئی جائے نہ وہاں سے کوئی نکلے. اس کی ذرا وضاحت کریں. اس کی وضاحت کریں. یہ دنیا کے مشکل ترین سوالات میں سے ایک سوال ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں مشکل ہے تو آپ پھر اندازہ لگا لیں وہ کتنا مشکل ہو. اس کے اوپر غیر مسلموں کے بھی اعتراضات ہیں، اس حدیث کے اوپر منکرین حدیث کے بھی اعتراضات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. یہ حدیث آپ کو مشکات میں طب والے چیپٹر کے اندر، اس سے اگلے والے چیپٹر کے اندر مل جائے گی کہ یعنی کوئی اس کے لیے کیا ٹرم میڈیکل میں استعمال ہوگی، متعدی مرض جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے. چھوت کم، ٹھیک ہے. یہ وائرل ڈیزیز، وائرل ڈیزیز ہوتی ہے جیسے طاعون، نزلہ زکام، اس قسم کی جو جن کو وائرل ڈیزیز جو ایک سے ایپیڈیمک، یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو وہ منکرین حدیث اور کافر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا ہے کہ جی کوئی مرض جو ہے متعدی نہیں ہوتا، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا، جبکہ آج سائنٹیفکلی پروف ہو چکا ہے کہ مرض ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے. کیوں جی؟ تو پھر ان حدیثوں کا آپ کیا کریں گے؟ اور پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں حدیث میں یہ ہے کہ جہاں پہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے جہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا ہو وہاں جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں، اور جو باہر والے ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں. اور سر ایک اور حدیث بھی ہے بخاری مسلم کی کہ جو بیمار اونٹ ہے نا اس کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ شامل نہ کرو. یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے. وہ کہتے ہیں جب متعدی نہیں ہے تو پھر کیوں؟ اچھا یہ متعدی والی جو حدیث ہے اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک مرض دوسرے کو نہیں لگتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار اونٹ کو جب صحت مند اونٹوں میں لا کے بٹھایا جاتا ہے وہ سارے بیمار ہو جاتے ہیں. جیسے مرغیوں میں آپ نے وہ رانی کھیت کی بیماری ہے، ایک مرغی کو لگتی ہے آگے لگتی چلی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس مریض اونٹ کی وجہ سے باقیوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے تو جو پہلا اونٹ تھا اس کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ اللہ نے. یہ الزامی جواب ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اصل میں اس میں یعنی میری نظر میں اس کے دو آنسر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام فی نفسہ ہی رضا بالقدر کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے کہ آپ کا ایمان تقدیر پہ ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ وبائی مرض پھیلا ہے ضروری آپ کو مرض لگ جائے گا. کئی لوگ ہیں جو اس مرض کے گڑھ میں رہتے ہیں ان کو بیماری نہیں ہوتی ہے نا جی. آپ دیکھ لیں نا شام کے اندر جب طاعون کا مرض پھیلا حضرت معاذ بن جبل فوت ہوئے، ان کی جگہ یزید بن ابی سفیان بن گئے گورنر، ان کو بھی مرض لگ گیا. پہلے ابو عبیدہ ابن جرح فوت ہوئے طاعون کے مرض میں، ان کی جگہ وہ بن گئے معاذ ابن جبل، ان کی جگہ پھر وہ بھی طاعون کے مرض میں فوت ہوئے، ان کی جگہ یزید بن ابی سفیان بن گئے، وہ بھی طاعون میں مر گئے. ان کے مرنے کے بعد حضرت معاویہ کو چن لیا گیا، ان پہ طاعون کا عرصی کوئی نہیں اثر ہی نہیں ہوا. کیوں ہنستے ہوئے یاد دیکھا نا، اگر اسی طریقے سے تقدیری غالب آنے ہوتی تو حضرت معاویہ کو بھی طاعون ہو جاتا، وہ اسی ایریا کے اندر سے بچ گئے.
اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتا ہے، کربلا کا پس منظر آپ میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ وہاں پہ موجود ہے تو ضروری اس کو تعاون ہو ہی جائے گا. تو یہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے کو کہا جا رہا ہے. جبکہ دوسری حدیثیں جو کہہ رہی ہیں وہاں پہ نہ جاؤ، بخاری مسلم میں حدیث ہے جہاں پہ تعاون پھیل جائے وہاں پہ. اس طرح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو مجزوم ہے، جزام کے مرض میں ہے، اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اس میں یہ بھی اشارے مل رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ متعدی ہوتا ہے مرض، لیکن اس میں بیلنس یہ ہے کہ متعدی کے قریب اگر کوئی جائے تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں چونکہ قریب گیا ہوں اس لیے میرے اوپر تقدیر غالب آئی ہے اور وہ اسی کے اوپر رلائے کر لے، اور بھاگنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کے جراثیم سے بھی بچے. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث ہی منسوخ ہے. یہ ہے اصل میں جواب. وہ اس لیے کہ بخاری مسلم میں یہ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اسی میں بخاری مسلم میں آپ کو انہی احادیث میں ایک طریق مل جائے گا. بخاری میں یہ کوئی 5701 یا 5701 سے لے کے 5707 نمبر حدیث تک یہ سارے طریق جمع ہے، اور مسلم شریف میں جو ہے وہ 5900 کے قریب ہے، 5970 کے آن ورڈ ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا. آپ جا کے نا لکھیں متعدی ابو ہریرہ تو اسلام 360 میں وہ ویڈیو کھل جائے گی. باقی مشکات میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی. اس میں ایک حدیث ہے کہ ابو سلمہ تابعی کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے جب یہ حدیث سنی نا کہ کسی صحت مند بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ میں نہ بیٹھنے دو، تو میں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ تو ہمیں حدیث سناتے تھے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مریض اونٹ ہے اس کو کسی صحت مند اونٹ کے پاس بیٹھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی حدیث کا انکار کر دیا. اور ابو سلمہ تابعی کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو پوری زندگی کو حدیث بیان کر کے بھولتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس حدیث میں بھول کے انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ میں نے کبھی کوئی حدیث بیان کی تھی کہ کوئی مرض جو ہے وہ وائرل نہیں ہوتا. وہ اپنی حدیث سے پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، عبداللہ بن عمر سے بھی، باقی صحابہ سے بھی ہے. واقعی حضرت ابو ہریرہ اپنی بیان کردہ حدیث بھول گئے، اور تابعی کہتے ہیں ہمیں تو یاد تھا کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے. اچھا، اس کی شرح میں بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ بھول گئے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ بھولے نہیں تھے. بیسیکلی وہ اس حدیث کا انکار کرتے تھے اور اس کو منسوخ تصور کرتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا تو ذکر نہ میرے سامنے کرو کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، جب میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ایک بیمار اونٹ کو جب آپ صحت مند اونٹ پہ نبی علیہ السلام نے لانے سے منع کیا، اٹ مینز کہ وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے. اور پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ تعبیر نحل والی کہ وہ جو گرافٹنگ کرتے تھے، پیوند کاری. نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، پیوند کاری کر رہے تھے، تو پوچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا اس سے ذرا کھجور کی یعنی سائز زیادہ ہوتی ہے، زیادہ پھل ملتا ہے. آپ فرمایا اگر نہ کرو تو کیا ہے؟ انہوں نے کرنا چھوڑ دی. اسی سال وہ کم پڑ گئی ان کی فصل. نبی علیہ السلام کے پاس شکایت آئی کہ آپ نے منع. آپ فرمایا کہ میں نے منع تو نہیں، میں نے تو جسٹ ایک مشورہ دیا تھا. انتم اعلم بامر دنیا کو، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. میں اگر کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے کروں، اس میں الفاظ ہیں، میں نے مسئلہ 39 اس کے اوپر ریکارڈ کرایا ہے، علم سائنس اور علم وحی کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. یار یہ نبی علیہ السلام کا ہی جگر ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں نا تمہارے دنیاوی امور میں، تم اس کو فالو کیا کرو. اگر کوئی اپنا ذاتی مشورہ دوں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں. انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. جو تم نے ایکسپیرینس سے، فزیکل فینومینا آف نیچر سے چیزیں لرن کی ہیں، اور تمہارا ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ گرافٹنگ سے، پیوند کاری سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو فالو کرو. اس حدیث میں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین تھا ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور بعد میں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو اگر اس کیٹیگری میں، یہ تیسرا جواب ہو جائے گا میرا. ٹھیک ہو کہنا جی؟ تو پہلا جواب اس حوالے سے کہ مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا کہ تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. دوسرا جواب یہ حدیثی منسوخ ہے. اور تیسرا جواب یہ کہ منسوخ ہی کی یعنی کورالری کے طور پر، کہ یعنی ایک میڈیکلی جب ایک چیز ثابت ہوئی، نبی علیہ السلام نے آبزرویشن کی. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شروع میں حاملہ عورت کو دودھ پلانے سے منع کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے فارس اور روم کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہتی ہیں، ان کو کوئی ایشو لاحق نہیں ہوتا. تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں
کہ حاملہ عورت دودھ پلا سکتی ہے بچے کو. تو اس کا مطلب اگر آپ نے پہلے منع کیا تھا اپنی آبزرویشن سے منع کیا تھا, میڈیکل ڈیسیژن آبزرویشن سے دیا, بعد میں آپ نے اپنی آبزرویشن سے اپنے میڈیکل ڈیسیژن سے رجوع کر لیا کیونکہ وہ دینی ڈیسیژن نہیں تھا. سر یہ بڑی انٹلیکچوئل باتیں ہوتی ہیں, ان باتوں کو پورے پیرائی کے ساتھ سمجھیں گے. یہ سوال جب آپ کرتے ہیں نا کسی سے تو مولویوں کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ اب جواب کیا دیں. اس لیے میں نے ہر اینگل سے اسے کور کیا کہ نبی علیہ السلام کی جتنی حدیثیں میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے نا ان کو آپ دیکھ لیا کریں کہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ نہ ہو, نبی علیہ السلام کے ایکسپیرینس کا مسئلہ نہ ہو. جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بتائیں کہ اللہ کی طرف سے میں بتا رہا ہوں وہ معاملہ الگ ہے. باقی جو اہل حدیثوں نے یہ کام شروع کیا نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اور نبی علیہ السلام کی ہر بات کو کہتے ہیں وحی الہی سے, ایسا نہیں. آپ مطلب کوئی رپورٹ تو نعوذ باللہ نہیں تھے, آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہوتا تھا. اجتہادی معاملات قرآن میں 4 جگہ پہ جو نبی علیہ السلام کے اجتہادات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے اور منع فرمایا ہے. جیسے سورہ ال عمران میں آتا ہے کافروں کے لیے بددعا نکل گئی تو اللہ نے فرمایا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اور خالد بن ولید کو ہدایت مل گئی 19 سال کے بعد, حضور کے اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد. پھر رومن پرشین امپائر بھی اللہ نے اسی بندے سے الٹوائی جس کو حضور نے بدوا دی تھی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ خون سے رنگ دیا. صحیح مسلم میں موجود ہے, قرآن میں بھی ہے, اللہ نے منع کر دیا. اس طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا, کتنی سخت آیات نازل ہوئی. سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ منافقین کو غزوہ تبوک پہ جانے کی اجازت دے دی تھی, اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کا بہانہ کیوں قبول کیا. تو اس طرح آپ دیکھ لیں ہمارے نبی جو ہے وہ بڑے ریئلسٹک ہیں, اور بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کے بزرگ بھی ریئلسٹک ماننے کے لیے ان کو تیار نہیں کہتے. نہیں ان سے پوچھیں غلطی, ہاں جی غلطی پیغمبر کے علاوہ ہر بندے سے ہو سکتی ہے. اچھا اپنے بزرگ کی کو 8-10 غلطیاں گنوائیں, استغفر اللہ, ساتھ ہی استغفر اللہ پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب آپ اپنے بزرگوں کو معصوم مانتے ہیں, اور آپ جینون غلطیاں بھی بتا دیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حوصلہ تھا, آپ نے فرمایا میں اللہ کے رفض سے کو بات کروں لے لو. انتم اعلم بامر دنیاکم, انتم اعلم بامور دنیاکم بھی آتا ہے, امر دنیاکم بھی آتا ہے, دونوں الفاظ آتے ہیں. تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے, یعنی مجھے آپ چھوڑے نبی علیہ السلام کو تو ہم سینٹر نہیں کرتے, وہ پھر گستاخی کے فتوے لگا دیں گے. مجھے یہ بتائیں آج اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی آ جائے کیا وہ موبائل فون اپریٹ کر سکتے ہیں جب تک ان کو سکھائے نہ. اب میں کو جی اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کو موبائل نہیں آتا اور وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اللہ ان کو ڈائریکٹ سکھا دے. یہ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے بزرگ یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں, لیکن جب ان کے بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی کا پیر بیمار ہو تو اس کو کسی مزار پہ لے جائے. تو انو مزار تو بلا دینے بزرگوں کو بلا دینے دعا کرنے واسطے, اپنے پیر بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے شفا انٹرنیشنل میں جا کے بریک لگاتے ہیں. کوئی آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں, اللہ کا بندہ کہاں کھانا چھاڑ دو. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, کس لیول کا دھوکہ ہو رہا ہے. ہم یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں اور یہ بائی پاس کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بائی پاس چھوڑیں, ہم ایک مولود بچہ لے کے آتے ہیں بغیر بلیڈ مارے روحانی طور پہ اس کے خطرے کر کے کوئی بزرگ بتا دیں. خطرے نہیں ہو سکتے کیونکہ نظر آ جائیں گے. بائی پاس تو نظر ہی نہیں نہ آنا. میں کو نہیں, میں نے آپ کا بائی پاس کر دیا ایسے ایسے کر کے, کس نے دل کھول کے دیکھا ہے. خطرے تو نظر آ رہے اور بائی پاس کر لیتا ہے. وہ بائی پاس اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے لیے گرائنڈر چلتا ہے یہاں پہ, یہ ساری پسلیاں کاٹنی پڑتی ہیں, پھر اندر دل تک اپروچ ہوتا ہے کیونکہ دل تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے. اور وہ ایک بندہ روحانی کر رہا ہے, پسلیاں بھی توڑے بغیر اندر پہنچ رہا ہے, تو جو سامنے خطرے وہ کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ فراڈ ہی ہے سب کچھ. ٹھیک ہوگا. اچھا یہ مجھے یہ دل سے یاد ہے, یہ بعض وہ بزرگ سلسلوں کے نا وہ کہتے ہیں دل جاری ہوا ہے, ان کا دل بھی ایسے سے ہل رہا ہوتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو جی قلب جاری ہے. خدا دا نہ سائنس پڑھ لو تھوڑی سی. دل پہلی بات ہے یہاں پہ تو ہوتا نہیں, دل یہاں پہ ہوتا ہے سینٹر سے تھوڑا سا آف لیفٹ سائڈ سے, اور پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے. سر یہ جو سامنے دھڑک رہا ہوتا ہے نا ایسے ایسے, وہ دل نہیں ہوتا, وہ یہ مسلز ہوتے ہیں. اگر دل یہاں دھڑکنا شروع ہو گیا تو وہ پسلی توڑ کے باہر آ چکا, بندہ ہی نہیں زندہ رہ سکتا. سر پسلی کتنی یعنی مضبوط ہوتی ہے, اس کے پیچھے دل ہے. اگر اس کے پیچھے جتنا بھی دھڑک لے وہ پسلی سے نکل کے تو باہر نہیں آ سکتا. یہاں پہ جو ایسے ایسے وہ گوشت ہل رہا ہوتا ہے نا, وہ اوپر والے مسل ہوتے ہیں. آپ ان کی پریکٹس کریں, وہ یہاں پہ بھی آپ کو مسل وہ والے موو کروا کے بتا دیں گے ایسے ایسے کر کے, کیونکہ وہ تو مسل ہل رہے ہیں نا, دل تو ہل ہی نہیں رہا. دل کیسے, دل تو اندر ہے, وہ اس کا ہلنا اندر تک ہی ہے. 2 آپ کے امپورٹنٹ آرگن ہیں اور سب سے مضبوط جگہ پہ اللہ نے رکھے ہیں,
ایک دماغ کھوپڑی کے اندر اور دوسرا دل پسلیوں کے پیچھے. آپ دیکھ لیں اتنی زور زور کی ٹکریں ہوتی ہیں, اگر یہ کسی نازک جگہ پہ ہو تو لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی. تو یہ جو باہر دھڑک رہا ہوتا ہے نا, انجینئر صاحب تو پہلے دل جاری ہوتا سی, ہوں نہیں ہوتی. وہ کہتا نہیں انجینئر صاحب آ رہا. اچھا علی بھائی, اچھا انجینئر ہے نا کیتی ڈاکٹری نے جی. اچھا چائے آ گئی ہے جی, چائے کا وقفہ کر لیتے ہیں, اسی کے اوپر چائے کا وقفہ.